وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں 2412 نمبر حدیث پاک پر کلام ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ 2413 نمبر حدیث ذکر کی جائے گی، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر 2 پتھروں کے درمیان کچل دیا، یعنی مسلم بچی تھی۔ اس سے پوچھا گیا، یعنی بچی کو جب دیکھا تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ کیا اب وہ بولنے کے قابل نہیں تھی کیونکہ وہ سر کچل دیا تھا لیکن زندہ تھی، سانسیں لے رہی تھی، تو پوچھا گیا کیا فلاں نے، کیا فلاں نے، یعنی نام لیتے گئے، اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، حتیٰ کہ اس یہودی کا نام لیا گیا تو اس بچی نے سر سے اشارہ کیا یوں، ہاں، بس اس یہودی کو پکڑ لیا گیا تو اس نے اعتراف کر لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر 2 پتھروں کے درمیان کچل دیا جائے، چنانچہ اس کا سر بھی ویسے ہی کچل دیا گیا۔ اب یہاں تھوڑا سا توجہ سے چند باتیں سماعت فرمائیے کہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ہم بارہا آپ کو عرض کر چکے ہیں کہ کسی ایک حدیث کو پڑھ کر نتیجہ کبھی مرتب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک مضمون کی حدیث مختلف کتب حدیث میں لکھی ہوتی ہے، وہاں سے تمام جگہ سے اس حدیثوں کو جمع کرنا چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے اس حدیث میں ہے کہ یہودی نے سر کچل دیا تھا اور کوئی تفصیل نہیں، کیوں کچلا، کس وجہ سے کچلا، کچھ بھی نہیں، اور پھر اس کے آخر میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے سر کو کچلنے کا حکم دیا۔ اب آپ اس حدیث سے اگر یہ استدلال کریں، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے گا تو جس انداز سے قتل کیا قصاصاً اسے بھی ویسے ہی قتل کریں گے، یعنی اگر کسی نے کسی کا سر پہ پتھر مار کے مار دیا تو اس کے سر پہ بھی پتھر ماریں گے، کسی نے کسی کو اوپر سے گرا کے مارا ہے تو اسے بھی اوپر سے گرائیں گے، کسی کو زہر پلا کے مارا ہے تو اس شخص کو بھی زہر ہی پلایا جائے گا، اس کو تلوار سے مارا تو اس کو بھی تلوار سے مارا جائے گا۔ لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر قصاص ہو، قصاص کسی نے واقعی کسی کو قتل کیا ہے اور اس کے بدلے میں جیسے قاتل کو بھی قتل کرنا ہوتا ہے تو صرف تلوار سے قصاص لیا جائے گا اور کسی وجہ سے نہیں۔ اب یہ آپ کہیں گے کہ دیکھیں یہاں تو واضح طور پہ موجود ہے کہ اس نے قتل کیا تو نبی کریم نے ویسے اس کو، اب یہی وہ مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم ظاہر حدیث کا دیکھ لیتے ہیں، ایک حدیث ہمارے سامنے ہے اور باقی نہیں ہے۔ یہ جتنے سوشل میڈیا پر آ کر ہمارے اکابرین پر اعتراض کر کے حدیثیں دکھا رہے ہوتے ہیں، دیکھو اس حدیث میں یہ آیا، یہ کہتے ہیں، اس حدیث میں آیا، یہ کہتے ہیں، ارے بھائی وہ ایک حدیث دکھا رہا ہے، جو وہ کہتے ہیں ان کے پاس بھی تو کوئی حدیث ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور ہوتی ہے، لیکن وہ چونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا، ایک شخص اپنے موقف، اپنی تائید کی حدیثیں ذکر کر رہا ہوتا ہے اور دوسری حدیثوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور ہم چونکہ دوسری حدیثوں پر مطلع نہیں ہوتے، نہ ہمیں فوری طور پہ ایسے افراد ملتے ہیں کہ ہم ان سے کہیں جی اس کا جواب دیں اور وہ جواب دیں، کسی کے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ بس وہ اسی طرح اپنی ہائپ بنائیں گے کہ وہ کسی پہ اعتراض کیا، کسی کو برا بھلا کہا، ہائپ بنے گی، اب ان کے جواب دینے بیٹھیں تو بہت سے مثبت کام رک جائیں گے۔ اس میں عوام یہ سمجھتی ہے کہ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے اور اتنا پاورفل دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک اس کا جواب دینے سے عاجز آ گیا۔ بھائی عاجز نہیں آیا، مسئلہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح وہ بھی سب کام دھندے چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور اس کے اوپر اعتراضات شروع کریں، کوئی مثبت کام نہ کریں، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مثبت کام کی گنجائش نہیں ہوتی، ان کا کام بس یہی ہوتا ہے یہاں برا کہا، یہاں تقریب کی، یہ مسئلہ کیا، وہ مسئلہ کیا، کوئی پازیٹیو یا مثبت کام کرنا مقصود ہی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے عزت حاصل کی ہوتی ہے، شارٹ کٹ حاصل کیا ہوتا ہے کہ محنت کچھ بھی نہ ہو اور برا بھلا کہہ کے عزت بنا لو۔ تو اس لیے میں عوام سے گزارش کرتا ہوں، خدا را ایسا نہ کریں کہ آپ سوشل میڈیا پہ جا کے جو بول رہا ہر ایک کو سننا شروع کر دیں۔ آپ ہمارا درس بخاری دیکھیے، اس کے علاوہ جو سلجھے ہوئے اچھے معتدل علماء ہیں جو پازیٹیو وے میں ورک کر رہے ہیں، آپ ان کو سنیے، یہ نہ سنیں اس طریقے سے، مطلب آپ کا ذہن بھی خراب ہوگا اور مکمل بات آپ تک نہیں پہنچتی۔ اب ذرا ادھر دیکھیے، اس حدیث کے اندر جو ہم نے بخاری کی پڑھی ہے کہ یہودی نے سر کچلا تو اس کا سر کچل دیا گیا، لیکن ذرا دیگر روایات دیکھیں، یہی اسی کی طرح کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، ٹھیک ہے، حدیث نمبر ہے 1672، سنن ابو داؤد میں ہے 4528، سنن نسائی میں ہے 4045۔ اس میں یہ حدیث کیسے بیان ہوئی ہے؟
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے انصار کی ایک لڑکی کو اس کے زیورات کی وجہ سے قتل کر دیا، پھر اس کو کنویں میں پھینک دیا، پھر اس کا سر پتھر سے کچل دیا۔ اس کے اندر پہلے پھینکا، پھر پتھر مار کے سر کچلا، پھر وہ پکڑا گیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو سنگسار کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے حتیٰ کہ یہ مر جائے۔ چنانچہ اس کو سنگسار کیا گیا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ اب آپ اندازہ کریں، فرق آ گیا یہاں پہ کتنا فرق آیا؟ زیورات کے لیے پھر کنویں میں پھینکا، اس کے بعد پتھر مارا، وہاں تھا یہودی کا سر کچل دیا دو پتھروں کے درمیان، اور اس حدیث میں وہی حدیث ہے، اور کیا ہے کہ وہ بھاگا، اس کو پتھر مارے حتیٰ کہ وہ مرا ہے۔ اسی طرح کی حدیث دیکھیں، یہ صحیح مسلم کے اندر ہے 1672، اور سنن ابو داؤد میں ہے 4527، سنن ترمذی میں ہے 1394، سنن نسائی میں ہے 4742۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑکی اس حال میں پائی گئی کہ اس کا سر دو پتھروں کے درمیان کچل دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ کیا فلاں نے، کیا فلاں نے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک یہودی کا ذکر کیا تو اس لڑکی نے سر سے اشارہ کیا ہاں کا، پس اس یہودی کو پکڑ لیا گیا تو اس نے اقرار کر لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے حکم سے اس کا سر پتھروں سے کچل دیا گیا، اب دو پتھر نہیں، پتھروں سے کچل دیا گیا۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اب آپ ذرا غور کر لیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے کہتے ہیں کہ چونکہ اس حدیث کے اندر مختلف نتائج ذکر کیے گئے تو اس سے ہم استدلال نہیں کریں گے۔ امام اعظم کے نزدیک نبی کریم نے یہودی کو قصاصاً قتل نہیں کیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ جان کے بدلے جان، اگر قصاصاً ہوتا تو وہ تلوار کے ذریعے ہوتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈاکو کی حیثیت سے سزا دی ہے کہ اس نے اصل میں بچی کے زیورات چھیننے چاہے تھے، اس نے مزاحمت کی تو اس نے اس کو پتھر سے مارا اور زیورات چھین کر بھاگ گیا، تو لہٰذا یہ قصاص کا مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ تو ڈاکو کا مسئلہ تھا، اور ڈاکو پکڑا جائے، اقرار کرے تو اس کو پھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ حاکم اسلام جس طرح چاہے سزا دے سکتا ہے، سولی پہ بھی چڑھا سکتا ہے، گولی مار سکتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی اور عبرتناک سزا اگر دے کر دوسروں کو اس خطا سے بچانے کا ارادہ ہو تو وہ یہ کر سکتا ہے۔ اب امام اعظم کی دلیل کیا ہے، ذرا یہ دیکھیے، توجہ سے دیکھیے گا کہ حضرت نعمان بن، اچھا پہلے یہ روایت دیکھیں ہے کون سی، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2668، سنن بہقی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 62-63 پر بھی یہ والی حدیث ہے جس سے میں اب آپ کو بیان کرنے والا ہوں، اور امام اعظم اس سے استدلال کرتے ہیں۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 354 ہے، سنن دارقطنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 106 وغیرہ وغیرہ اور بھی حدیثیں ہیں، لیکن یہ اب دیکھیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصاص صرف تلوار سے لیا جائے گا۔ یہاں صراحتاً قصاص کو تلوار کے ساتھ یعنی گردن کاٹی جائے گی، کسی نے اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث کے اندر جو ہم نے ابھی یہودی والی بیان کی، اس میں قصاص نہیں ہے، اس میں تو ایک ڈاکو کو سزا دی گئی ہے، اس وجہ سے یہ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں، علماء احناف کے اس حدیث میں قصاص کا طریقہ معین نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے باب مذکور میں جو ابھی ہم نے پڑھا، اس حدیث میں ہے کہ قاتل کا سر پتھروں سے کچل دیا گیا تھا، اور صحیح مسلم نسائی وغیرہ میں ہے کہ اس کو سنگسار کیا گیا تھا۔ اس حدیث میں اور بھی احتمالات ہیں، تو پھر اس سے قصاص کے سلسلے میں دلیل طلب کرنا درست نہیں رہے گا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس یہودی نے اس لڑکی کے زیورات لوٹنے کے لیے اس کو قتل کیا تھا، جیسے کہ صحیح مسلم کی ابھی ہم نے آپ کو روایت عرض کی، تو وہ شخص ڈاکو کے حکم میں ہے، اور ڈاکو کو قصاص میں قتل نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو اللہ کے حق کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے، اور اللہ کا حق لینے کے لیے اس کو جس طرح بھی قتل کر دیا جائے وہ جائز ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے، بعض نے یہ کہا کہ یہ جو سرکار نے اس طرح قصاصاً تو اب بھی نہیں تھا، لیکن جو سزا دی تھی یہ سزا پہلے دور میں تھی، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سزاؤں کو منسوخ کر دیا تھا، یعنی مسلح کرنا، مسلح مانے چہرہ بگاڑ دینا، وہ سرکار نے منع فرما دیا تھا۔ تو اب خلاصہ کلام یہ کہ دوبارہ حدیث پر آ جائیے، خلاصہ یہ ہے کہ ایک یہودی نے
ایک مسلمان بچی کے پاس زیورات دیکھے اور ان زیورات کے لالچ میں اس نے اس بچی کو مار دیا، پتھر سے سر کچل دیا، لیکن وہ سمجھا مر گئی ہے، وہ زندہ تھی۔ مسلمانوں نے پوچھا تو اس نے سر کے اشارے سے اس کے نام پر ہاں کہہ کر دیا۔ اب صرف سر کے اشارے سے کسی کے خلاف حجت قائم نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بچی اس وقت قومے میں ہو سکتا ہے وہ صحیح بات نہیں سمجھی ہو، تو کیا صرف اس سر کے اشارے پر کسی شخص کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے؟ تو یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اس کو خدا نخواستہ صرف بچی کے اشارے کی وجہ سے نہیں کیا گیا، بلکہ یہ اشارہ تو سمجھ لیجئے کہ ایک انویسٹیگیشن کی ابتدا تھی کہ بھئی اب انویسٹیگیٹ کرنا کس کو ہے۔ اس بچی نے سر ہلایا، پکڑ لیا اس کو، اب پکڑ کر جب اس کو ذرا دھمکایا ہوگا، تھوڑا ایک آدھ ہاتھ وات مارا ہوگا، تو پھر اس نے باقاعدہ اقرار کیا کہ ہاں مجھ سے یہ ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے دیکھیں کہ بعض اوقات کسی مجرم کو پکڑا جاتا ہے تو پولیس اس کا جسمانی ریمانڈ لیتی ہے کہ یہ ویسے اقرار نہیں کر رہا، آپ ہمیں موقع دیں، ہم اس کو، وہ یہ نہیں کہ ضروری کہ مار پیٹ کے کرتے ہیں، وہ نفسیاتی طور پہ سمجھاتے ہیں، تھوڑا دھمکاتے ہیں، کبھی کبھار مارتے بھی ہیں، حتیٰ کہ مجرم اپنی زبان سے اقرار کر لیتا ہے۔ اب ہمارے یہاں تو بہرحال ماحول ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی پولیس والوں نے اقرار کروا لیا، لیکن ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوتا، کوئی معاذ اللہ پولیس والے ہر ایک ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے ایک برا امیج ہی بنا لیا شاید ذہن کے اندر کہ ضرور مظلوم کو بھی مار مار کے بیچارے کو ظالم بنا دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ بڑے بڑے ریپسٹ آتے ہیں، ڈاکو آتے ہیں اور بہت ہی خراب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر ان کو اسی طریقے سے ان سے اقرار کروایا جاتا ہے، پھر وہ اقرار کرتے ہیں، ان کے اقرار کے اوپر پھر کارروائی ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہوا کہ صرف بچی کے اشارہ کرنے سے نہیں ہوا، کیونکہ اس میں تو بہت سارے احتمالات تھے، اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کسی کے مبہم اشاروں سے کسی سے آپ بدظن نہ ہوں، بدگمان نہ ہوں، کسی کے بارے میں سزا جاری نہ کریں، بلکہ یا تو باقاعدہ اس کے خلاف گواہ قائم ہونے چاہیے، اور نہیں ہے تو اقرار۔ اگر وہ آتا اور آپ وہ اقرار نہ کرتا تو کم از کم یہ تھا کہ اس سے کہتے تم حلف اٹھاؤ گے تم نے ایسا نہیں کیا، وہ قسم کھاتا تو ٹھیک ہے، اس کے حق میں فیصلہ ہوتا، کیونکہ جانب مخالف گواہ موجود نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں جھگڑوں کو نپٹانے کا طریقہ بھی نہیں پتہ ہوتا، تو جیسے اب کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ تعین کرنا ہے کہ اس میں مدعی کون ہے اور مدعا علیہ کون ہے۔ مدعی دعویٰ کرنے والا، مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ مدعی پر گواہ لازم ہیں اور مدعا علیہ پر، اور قسم اس پر ہے جو جس نے انکار کیا، یعنی مدعا علیہ پر قسم ہوتی ہے۔ تو مدعی کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ جس کو گواہ لے کر آنے، جو خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہو اسے کہتے ہیں مدعی، اور جو اصل کا دعویٰ کر رہا ہو اسے کہتے ہیں مدعا علیہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل کیا ہے، خلاف اصل کیا ہے؟ تو یوں سمجھ لیں کہ جو باعتبار ترتیب پہلے ہو وہ اصل کہلاتا ہے، اور جو باعتبار ترتیب کے بعد میں ہو وہ خلاف اصل کہلاتا ہے۔ جیسے آدمی کا بغیر نکاح والا ہونا، کنوارا ہونا اصل ہے، پھر ہم شادی کر کے شادی والے ہوتے ہیں، وہ خلاف اصل کیفیت یا خلاف اصل صورت ہوتی ہے۔ اب ایک عورت دعویٰ کرتی ہے کسی مرد کے بارے میں کہ میں اس کی بیوی ہوں، اور وہ انکار کر رہا ہے، تو آپ غور کریں، مرد انکار کر رہا ہے میری بیوی نہیں ہے، یعنی میں کنوارا ہوں، تو یہ اصل کا دعویٰ کر رہا ہے، اور عورت کہہ رہی ہے میں اس کی بیوی ہوں، تو یہ دوسری والی اس سے اگلی کنڈیشن جو نکاح والی وہ بیان کر رہی ہے، یہ خلاف اصل کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اور گواہ کس پر ہوتے ہیں؟ خلاف اصل کا دعویٰ کرنے والے پر۔ عورت سے کہیں گے گواہ لے کر آؤ، لے آئی تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، نہیں لے کر آئی تو پھر مدعا علیہ سے کہتے ہیں آپ قسم کھا لیں کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو مرد کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور اگر وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے کہ میں تو نہیں کھاتا ہوں قسم، تو پھر بھی عورت کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ تو یہاں پر ایسا نہیں تھا کہ کوئی گواہ موجود تھا، بچی کے خالص سر کے اقرار کی وجہ سے یا اس کے سر ہلا دینے کی وجہ سے سزا جاری نہیں ہو سکتی تھی، اقرار کروایا گیا اور اقرار کے بعد پھر اس کو ہلاک کیا گیا۔ اور پھر خلاصہ یہی ہے کہ جو ہلاک کیا گیا تھا یہ قصاص میں نہیں تھا، بلکہ اس نے بچے کے چونکہ زیورات اعلانیہ طور پہ چھیننے کی کوشش کی تھی اور اس میں اس نے مار دیا تھا، تو وہ ڈاکو متحقق ہو گیا تھا، اور ڈاکو کو سزا اس طریقے سے حاکم اسلام جاری کر سکتا ہے۔ پھر ہمارے مذہب اسلام میں اب اس قسم کی سزاؤں کا اجرا منع کر دیا گیا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرح کی سزاؤں کو منع نہیں فرمایا تھا، بعد میں سرکار نے منع فرما دیا، تو پھر اس قسم کی بعد میں کوئی سزا نہیں دی گئی بلکہ دوسری سزائیں ہوئی ہیں۔ اس سے اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔
پہلے ایک باب قائم کیا ہے کہ بابو من رد امر السفیہ والضعیف العقل وان لم یکن حجر علیہ الامام، جس نے کم عقل یا ضعیف العقل کے فیصلے کو مسترد کر دیا، خواہ اس پر سربراہ ملک نے پابندی عائد نہ کی ہو۔ اب یہ باب قائم کیا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہیں لے کر آئے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باب لاتے ہیں حدیث نہیں لاتے، اگلے باب کی طرف آتے ہیں۔ باب من باع علی الضعیف ونحوہ فدفع ثمنہ الیہ وامرہ بالاصلاح والقیام بشأنہ فإن افسد بعد منعہ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اضاعۃ المال وقال للذی یخدع فی البیع اذا بایعت فقل لا خلابہ ولم یأخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مالہ۔ اتنا لمبا باب امام بخاری نے قائم کیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ جس نے کسی ضعیف العقل شخص کو، کمزور ذہن والے شخص کو مال فروخت کر کے اس کی قیمت اس کو ادا کر دی اور اس کو درست کام کرنے کی نصیحت کی اور اس کو کم قیمت پر فروخت کرنے سے منع کیا، پھر اگر اس نے اپنا نقصان کیا تو اس کو پھر منع کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ گویا کہ امام بخاری اگلی حدیثوں سے نتیجہ نکال کر یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو بیچارہ کمزور عقل آدمی ہوتا ہے، جو اتنا سودے نہیں جانتا ہے، جس کو تجارت میں مہارت حاصل نہیں ہے، تو اس کو روکا جائے کہ آپ خرید و فروخت نہ کرو، خامخواہ اپنا نقصان کرو گے۔ اور جس شخص کو خرید و فروخت میں دھوکہ دیا جاتا تھا تو اس نے فرمایا جب تم خرید و فروخت کرو تو کہہ دیا کرو کہ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، اور نبی نے اس سے مال واپس نہیں لیا۔ ابھی آگے حدیث آئے گی کہ وہ صحابی ہمیشہ دھوکہ کھا جاتے تھے، سرکار کو بتایا، سرکار نے فرمایا جب تم سودا کرو تو کہہ دیا کرو کہ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، مجھے دھوکہ مت دینا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اس نے جو سودے کیے تھے سرکار نے مال واپس دلوا دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے صرف باب سے اگر ایک نتیجہ نکالیں تو یہ ہے کہ امام بخاری اگلی حدیثوں سے یہ استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارا گھر کا کوئی فرد خرید و فروخت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اچھا، بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں کوئی نقصان کا امکان ہی نہیں ہوتا، جیسے چھوٹے بچوں کو آپ پیسے دیتے ہیں، وہ مخصوص ٹافیاں خرید رہے ہوتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹا فلاں پتی کا پیکٹ خرید کر لے آنا، وہ فکس ریٹ ہوتے ہیں، تو اس میں بچوں کو کیا نقصان وہاں ہوتا ہے جہاں بارگیننگ ہوتی ہے۔ تو کمزور ذہن کا شخص جو ہے اس کو منع کیا گیا کہ اگر اس کا اپنا مال بھی ہے تو وہ نہیں کر سکتا سودا، کیوں؟ اس کو لوگ دھوکہ دے دیں گے، اس کو لوٹ لیں گے، تو اس کو روکا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب گھر والوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایک لمٹ تک خرید و فروخت کی اجازت دیں۔ ہاں، جب بچے بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے والد صاحب کے کاروبار میں سیٹلڈ ہو جاتے ہیں، وہ آفس میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو سب اونچ نیچ پتہ چل جاتی ہے، تو وہ کم عمری میں بھی اچھے اچھے سودے کرنے لگ جاتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اس طرح نہیں کرنا ہوگا کہ آپ لاکھوں روپے پکڑا دیں بچوں کو یا ایسی بیچارے کم عقل کو اور جا کے سودا کریں۔ اس پہ انشاءاللہ جو حدیث ہیں وہ نیکسٹ پروگرام میں ہم ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔